تکلیف میں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر تکلیف ختم ہو جائے تو پھر کہاں چلے جاتے ہیں؟ اچھا بعض اوقات پتہ ہے کہ اچانک مسجد میں کوئی نیا آدمی نظر آنے لگتا ہے نا، ٹوپی بھی پہنی ہوئی، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، خیر تو یہ کدھر سے آیا بھائی، اور 5 نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، بعض اوقات نماز سے بھی پہلے آ جاتا ہے، میں پوچھو خیر تو ہے، بس وہ والدہ ہاسپٹل میں ہے یا فلاں پرابلم ہے، بہت اچھی بات ہے، میں خدا نہ خواستہ ڈسکریج نہیں کر رہا، مگر ادھر وہ پرابلم دور ہوئی، ادھر مریض ٹھیک ہوا، ادھر مسئلہ حل ہوا، وہ بندہ ہی غائب ہو گیا مسجد سے، تو یہ کیا ہے؟ ہم خوشی میں بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم غم میں بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم غموں میں بھی اسے پکاریں، ہم خوشی میں بھی اسے یاد رکھیں، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور یہ کافروں کی عادت اللہ نے ارشاد فرمائی۔ سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اللہ فرماتا ہے اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر آگے کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، یاد ہی نہیں رہتا اللہ کا گھر۔ سچ بتاؤ ایسا ہم نہیں کرتے؟ پرابلم ہو تو گھر میں قرآن خوانی کراؤ، درود پاک کا ختم کرواؤ، امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، ذرا مسجد میں دعا کروانی ہے، ارے بھائی دعا کر دی، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، اب گئے کدھر؟ یہ اللہ پاک سے کیا تعلق بنا رہے ہو؟ ایسا نہ کریں۔ اچھا پھر دعا تو ہم سارے ہی مانگتے ہیں نا، اللہ کو تو ہم سارے ہی پکارتے ہیں، پکارنا کیسے ہے، اس کے طریقہ کیا ہے، اللہ سے دل سے کنیکٹیویٹی کیسے کرنی ہے، توجہ الی اللہ، سمجھ لے یہ آج میرا موضوع ہے، اللہ کی طرف توجہ کیسے کرنی ہے، اور پھر ہماری مشکلیں کیوں نہ آسان ہو جائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابتحال یہ بڑا مشکل لفظ ہے، مگر آج اس کی تعریف سمجھ لیجئے، بڑی کمال کی تعریف ہے کہ ایک اصطلاح ہے ابتحال، اس کے معنی ہے دعا میں گر گڑانا، ہاتھوں کو بلند کرنا، پوری توجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنا، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے، اس لیے اللہ پاک کے حضور گر گڑا کر پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنے کی عادت بنائیں، ایسے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ انبیاء، اس مبارک سورت میں کئی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اس میں بالخصوص انبیاء کرام کا یہ وصف بھی ذکر ہوا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کیسے مانگتے تھے، کیسے دعائیں کرتے، اور کوئی بھی مشکل آتی تھی تو اللہ کی طرف رجوع لاتے، توجہ الی اللہ کرتے، اور گر گڑا کر بے قراری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتے۔ سبحان اللہ، حضرت نوح علیہ السلام آپ نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اب یہ بڑا ان کی زندگی جو ہے نا بڑا خوبصورت ہمارے لیے میسج بھی ہے۔ 950 سال میں آپ کو پتہ کتنے لوگ ایمان لائے؟ کم و بیش 80 لوگ ایمان لائے۔ کدھر 950 سال اور صرف 80 لوگ ایمان لائے؟ اس میں بڑا درس ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کو بعض اوقات اچھے کاموں میں تکلیف آتی ہے، ہمت نہیں ہارنی ہوتی۔ ہم تھوڑا سا کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی ساتھ نہ دے، بندہ کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کرتا، نیکی کا زمانہ نہیں ہے بھائی، میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا، فلاں نے تو دل توڑ دیا، فلاں نے ساتھ نہیں دیا۔ ارے اللہ کے بندو، یہی تو امتحان ہے، آپ استقامت، آپ کا کام کرنا ہے، تعداد کو نہ دیکھیں، اللہ کی رضا کو دیکھیں۔ 950 سال میں لوگوں نے بات نہیں مانی، پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر تشدد بھی کرتے، برا بھلا بھی کہتے تھے، ایک تو تھا ایمان بھی نہیں لا رہے تھے اور پھر مارتے بھی تھے، تکلیف بھی دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کی نا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اللہ فرماتا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی۔ اللہ سے دعا مانگی، باقی قوم کے لیے طوفان آیا اور وہ قوم اس طوفان میں غرق ہو گئی۔ اللہ نے بڑی تکلیف سے حضرت نوح کو نجات دی، کیوں؟ آپ نے دعا مانگی، آپ نے اللہ سے بات کی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے نتیجے میں کفار پر کیسا سیلاب آیا کہ سب برباد ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی نا، آپ پر طرح طرح کی بیماریاں بھی تھی، آپ کے بچے بھی دنیا سے چلے گئے، آپ کا کاروبار، آپ کا مال سب برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر، آپ نے اللہ کو کیسے پکارا، اور یہ دعائیں کتنی مقبول ہیں کہ قرآن میں موجود ہیں۔
بلکہ اس کو تو یاد کر لو، کیا ترجمہ ہے، آنسو آ جائیں گے آپ کی آنکھ میں. حضرت ایوب کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس کا ترجمہ سنو کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اگر تکلیف پہنچے تو کیوں دنیا کو پکارنا ہے، کیوں دنیا والوں کے پاس جانا ہے؟ چلو نا اس کے دربار میں چلتے ہیں جس سے تکلیف دور کرنی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا نا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ وہ دعا ہے جو قبول ہے، یہ وہ دعا ہے جس کے صدقے میں حضرت ایوب کو شفا بھی دی گئی اور ساری مال دولت اولاد واپس عطا کر دی گئی. اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں، آپ بیماری میں ہیں، آپ قرضے میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، آؤ نہ رب سے حضرت ایوب کے انداز میں دعا مانگتے ہیں نا. اچھا یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے تو قرآن میں عطا فرما دی نا کہ میرے بندو میرے دربار میں مانگنا ہے تو یوں ہی مانگ لو جیسے میرے نبی نے مانگا ہے. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں یہ بڑی دلاسا دینے والی دعا ہے، یہ بڑی مشکلوں کو ٹالنے والی دعا ہے، یہ تکلیفوں میں کام آنے والی دعا ہے. ترجمہ تو دیکھو نا، یعنی اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا آپ نے کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اے اللہ بیمار ہوں، اے اللہ پریشان ہوں، اے اللہ قرضے میں ہوں، کہو نا رب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے ستاتے ہیں لوگ، مجھے تکلیف دیتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں لوگ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اور جب آپ نے دعا کی تو دعا کیسے قبول ہوئی؟ یہ بات بھی رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی سورہ انبیاء میں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ نہیں اور عطا کیے، اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ نہیں اور عطا کیے، اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے. حضرت یونس پر کیسی آزمائش آئی تھی؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم آئے ہم بے قرار، بے چین، شکوے، شکایت؟ ارے نبی ہیں، کائنات میں انبیاء سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے. کوئی غوث، کوئی ابدال، کوئی کتب کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ مرتبہ صحابہ کا، مگر کوئی صحابی کسی نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ انبیاء کا مرتبہ. یہ ترتیب یاد رکھا کرو. اعلیٰ حضرت نے تو ایک شعر میں پوری ترتیب بتا دی نا. خلق کون ہے؟ ہم لوگ ہیں، عام لوگ. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ہمارے آقا تو سب سے اعلیٰ ہے نا، مگر انبیاء کی بات کمال ہے. اور انبیاء میں کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. مچھلی کے پیٹ میں کیسی تکلیف، زندہ رہوں گا کہ نہیں، باہر نکلوں گا کہ نہیں، اندھیری غار، نظر بھی کچھ نہیں آ رہا، مگر وہاں بھی اللہ کو پکارا انہوں نے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو. بلکہ بڑی پیاری دعا یاد کر لو. آج حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے نا، جو دعا مانگی تھی نا، علماء کہتے ہیں وہ دعا پتہ ہے کون سی تھی؟ جس کو آج ہم آیت کریمہ کہتے ہیں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ چابی ہے، ہاں یہ مصیبت کے تالے کی چابی ہے، یہ کمال کی دعا ہے. اور یہ آپ نے دعا کی اور اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نجات عطا فرما دی، پھر سے قوم بھی عطا فرما دی، سرداری بھی عطا فرما دی. تو یہ دعائیں ہیں جو بے قراری میں، مصیبت میں رب کو پکارا گیا. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم اپنے رب کو پکارنے والے بن جائیں، صحیح طریقے سے دعا کرنے والے بن جائیں. حضرت زکریا، اللہ اکبر، آپ بڑی عمر ہو گئی، آپ کی بڑھاپے تک پہنچ گئے، آپ کی اولاد نہیں تھی، آپ کی زوجہ بھی بانجھ تھی. آج کل ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ اولاد نہیں ہو سکتی. ہم ڈاکٹروں کی بڑی مانتے ہیں. ہر ایک ڈاکٹر کچھ بھی کہہ دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں جناب کوئی مرض نہیں ہے، 100% فٹ ہے، 2 دن بعد دنیا سے چلا جاتا ہے. کیسے مرا ڈاکٹر کو بھی پتا نہیں، موت آ گئی نا. اور کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں 3 دن کا مہمان ہے، شاید اس ڈاکٹر کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بندہ پھر بھی زندہ گھوم رہا ہوتا ہے. اللہ کی شان ہے. ڈاکٹر ہے، وہ اپنی سائنس چلائیں،
मगर ये ना समझो कि जो इसने कह दिया ये आखिरी है। कुदरत मेरे रब की है, शान मेरे रब की है, वो हर चाहे पर कादिर है, उस पर भरोसा तो रखो ना। हजरत जकरिया उम्र भी ज्यादा हो गई, औरत भी बांझ है, मगर अल्लाह से क्या दुआ कर रहे हैं? ये भी उलमा फरमाते जो बे औलाद हैं उनके लिए मुजर्रब दुआ है, कुरानी दुआ है। याद तो करो ना कुरान की दुआएं, क्या दुआ की थी आपने? और माना तो देखो उसका, हाय हाय, कनेक्टिविटी तो देखो ना। माना क्या इसका? ऐ मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़, औलाद नहीं थी ना, ऐ अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़, और तू सबसे बेहतर वारिस, अंत खैरुल वारिसीन। अब ये दुआ वो करते थे, अल्लाह ने कैसी दुआ कबूल की? सिर्फ बेटा नहीं दिया, बल्कि बेटा भी दिया और उसको नबी भी बना दिया। बेटा भी ऐसा दिया जिसको नबी का मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह फरमाता है कुरान में, फस्तजबना लहू व वहबना लहू यहया व अस्लहना लहू ज़ौजा। तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे यहया अता फरमाया और उसके लिए और उसकी बीवी संवारी। अब इसमें बताया कि सिर्फ अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, बेटे का नाम भी रब ने अता फरमाया और नबूवत की यूं समझिए कि सरफराजी भी अता फरमा। यह है दुआ, मगर दुआ दिल से, तवज्जो इल्लल्लाह, कनेक्टिविटी के साथ। फिर देखो कैसे काम बनते हैं, फिर देखो कैसे मुसीबत टलती हैं। अल्लाह पाक खुद फरमाता है, वयदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन। और हमें पुकारते थे उम्मीद और खौफ से, और हमारे हुजूर गिड़गिड़ाते हैं। पता चला कि गिड़गिड़ाना, तवज्जो के साथ, खौफ भी हो, उम्मीद भी हो, फिर ये काम बन जाते हैं। जरा देखो ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी जिंदगी में कितने मसाइल हैं। कभी कभी हमारे मामलात बड़े अटक जाते हैं। अब किसी को पैसों की जरूरत है, कर्जे की जरूरत है, अब जनाब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और अब किसी भाई से उम्मीद बंदा लगाता है, आखिरी वक्त में वो भी मना कर देता है। सेठ साहब पर नजर पड़ती है, वो भी माजरत कर लेते हैं। दोस्त अहबाब से पूछते हैं, वो भी जवाब नहीं देते हैं। सब दरवाजे बंद हैं, कोई उम्मीद बाकी नहीं बचती। बंदा मायूसी की तरफ जाने लगता है। मगर जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो एक उम्मीद बाकी रहती है, एक दरवाजा उस वक्त भी बाकी रहता है। अल्लाह अकबर, बादशाहों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, मगर मेरे रब्बे करीम का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। लोग साथ छोड़ देते हैं, भाई भाई से दामन छुड़ाता है, लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदों को मायूस नहीं करता। बल्कि ये तो ऐसा दरवाजा है कि नेकूकार आए तो भी नवाजा जाता है, गुनाहगार आए तो उसे भी नवाज दिया जाता है। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने। तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़बाने। दिल से दुआ कैसे असर करती है। हो सकता है किसी के जहन में आए कि बात तो मौलाना साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मेरे लिए भी सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, मगर मेरा मामला सुलझेगा कैसे, मामला बनेगा कैसे। चलो मैं आपको दो वाकयात सुनाता हूं जिससे इंशाअल्लाह बात मजीद समझ आ जाएगी। एक साहब थे, काफी अमीर थे, अपना बंगला भी था, अपनी गाड़ी भी थी, अल्लाह पाक ने बहुत दिया था। शाम को घर आए, बच्चों के साथ वक्त गुजारा, खाना खाया और उसके बाद अपने बिस्तर पर लेट गए। रात हो गई थी, बड़ा नरम बिस्तर था, ठंडा कमरा था, मगर करवट बदलते जा रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। अब नींद भी अल्लाह पाक की नेमत है, जिसको आ जाए, लोग इसकी भी कदर नहीं करते। पूछो उससे जिसको नींद नहीं आती। अब काफी देर तक करवट बदलने लगा कि पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही, चलो आज थोड़ी सी फ्रेश एयर लेता हूं, शायद नींद आ जाए। घर से बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की और आगे चलते रहे और घूमने लगे गलियों में। अचानक एक मस्जिद नजर आई और मस्जिद का दरवाजा खुला नजर आया। कहा चलो यार ऐसे ही घूम रहा हूं, जरा मस्जिद के अंदर चला जाता हूं, वजू करके कुछ 2 रकात नफल पढ़ लेता हूं। मस्जिद के बाहर गाड़ी पार्क की, वजू किया, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो जैसे ही मस्जिद के अंदर गए तो पूरी मस्जिद खाली, मगर हल्की हल्की कहीं से रोने की आवाज आ रही। रात को इस वक्त कौन है मस्जिद में और क्यों रो रहा है? तो देखा कि एक कोने में एक गरीब आदमी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए रो रहा है और रोते रोते अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है कि ए अल्लाह, मेरी बेटी बीमार है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, मुझ गरीब के पास पैसे नहीं है, कहां से लाऊं? ए रब्बे करीम, तू ही असबाब बनाने वाला है, मुझ गरीब की हालत जार पर रहम फरमा। उस अमीर शख्स को समझ आ गया मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी, मुझे कहीं भेजा गया है, मैं ढूंढते ढूंढते इसी के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। वो गरीब के पास गया,
जेब में जितनी रकम थी निकाल कर उसके पेश कर दी कि भाई ये ले लो और मेरा ये कार्ड भी रख लो, कभी भी जरूरत पड़े तो मुझसे बात कर लेना। उस